جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، ان سے رابطہ کرنے کا طریقہ، ان سے بات کرنے کا طریقہ کسی اور نے نہیں بلکہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی وصال کر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کی قبر پہ جا کر ایک شخص تم میں سے کھڑا ہو جائے۔ یاد رہے وہابیوں کی طرف سے رات دن یہ باتیں بولی جاتی ہیں کہ جو قبر میں چلا گیا وہ مر کر مٹی میں مل گیا، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ وہ بات کر سکتا ہے۔ یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے۔ لیکن یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہابیوں کے جو بہت بڑے امام ہیں ابن تیمیہ، ان کے شاگرد ہیں ابن قیم، وہ کہتے ہیں اس حدیث کی سند پر کوئی بات نہ کرے، اعتراض نہ کرے۔ اگر یہ بات کمزور ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس پر عمل نہ کرتے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرنے والے سے بات کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، فوت شدہ سے بات کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی وصال کر جائے، فوت ہو جائے، تو اس کی قبر کے سراہنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی مٹی ڈال دی گئی، دفن کر دیا گیا اس کے بعد، اور اس کی قبر کے سراہنے کھڑے ہو کر اس کے نام کے ساتھ اسے پکارو، اور صرف نام سے نہیں بلکہ اس کی والدہ کے نام کے ساتھ اسے پکارو۔ مثال کے طور پر ایک بندے کا نام خالد ہے، اس کی امی کا نام زینب ہے، تو اس طرح سے پکارو، یا خالد ابن زینب، اے خالد زینب کے بیٹے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم پہلی بار پکارو گے تو وہ تمہاری بات سنے گا لیکن خاموش رہے گا، بولے گا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا پھر دوسری مرتبہ اسی طرح سے پکارو، یا خالد ابن زینب، اے زینب کے بیٹے خالد۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنی قبر میں اٹھ کر بیٹھ جائے گا۔ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مزید فرمایا کہ تیسری مرتبہ پھر پکارو، اے زینب کے بیٹے خالد۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ تیسری مرتبہ پکارنے کے بعد وہ قبر سے بول پڑے گا، اللہ اکبر۔ لیکن ہم سن نہیں سکتے، بے شک ہم نہیں سن سکتے، ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں، ہمیں اپنے کانوں پر اعتماد نہیں، یقین نہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے کانوں پر ہمیں مکمل بھروسہ ہے، مکمل یقین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ بولے گا اور تمہاری باتوں کا جواب دے گا، اب رابطہ جڑ گیا، تم جو بولو گے وہ سنے گا اور جواب بھی دے گا، لیکن وہ عالم برزخ میں ہے، تم دنیا میں ہو، اس لیے تم اس کا جواب نہیں سن سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں وہ قبر سے جواب دے گا، برزخ سے جواب دے گا، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، کیا تم مجھے کچھ بتانا چاہتے ہو؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد تم کہو، اے خالد یاد کرو اپنی زندگی کو، یاد کرو اس عقیدے کو کہ جس عقیدے پر تم ساری زندگی قائم رہے، پھر کہو کہ تم نے ساری زندگی خدا کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانا، تم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو اپنا معبود مانا۔ آقا کریم فرماتے ہیں دوسری بات اس سے یہ کہو، اے خالد تو نے ساری زندگی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کا رسول اور آخری نبی مانا۔ تیسری بات یہ کہو، اے خالد تو نے قرآن کو امام مانا، تو نے اسلام کو اپنا دین مانا۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد وہ ورد کرنے لگے گا، کہنے لگے گا قبر میں، اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی محمد النبی، میرا رب اللہ ہے، محمد میرے نبی ہے، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ادھر قبر میں جھومے گا، ذکر کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اسی وقت قبر میں منکر نکیر آئیں گے سوال کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے۔ لیکن جیسے ہی منکر نکیر قبر میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے یہ تو پہلے ہی سے جگا ہوا ہے، ہم نے تو اس کو اٹھانا تھا، لیکن یہاں تو پہلے سے محفل لگی ہے، یہ پہلے سے وہ جواب دے رہا ہے جو سوال ہمیں کرنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد فرشتے عرض کریں گے رب کی بارگاہ میں، پروردگار تیرے اس بندے کا کیا کیا جائے، یہ تو پہلے ہی سے ہمارے سوالوں کے جوابات دہرا رہا ہے۔ تو
آقا کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اے میرے فرشتوں اس سے کچھ نہ کہو، اس سے کچھ نہ پوچھو، بلکہ اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا کہ ہم اپنے مرنے والے کو کیسے فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کیسے قبر کے سوالات میں اس کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن اس کے لیے اہل سنت و جماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے، ورنہ آج کل تو بہت سارے لوگ لفظ یا سے پکارنے کو شرک کہتے ہیں۔ ادھر پیارے نبی قبر والے کو، عام مسلمان کو لفظ یا کے ساتھ پکارنے کی بات کر رہے ہیں، اور آج کل کے وہابی اور بہت سارے باطل فرقوں کے لوگ مسجدوں سے پیارے نبی کے نام کے آگے سے لفظ یا کو ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ توفیق تو اسے ہی ملے گی نا جو لفظ یا کو استعمال کرنا شرک نہ سمجھتا ہو۔ صحابہ کرام کی محفل تھی، صحابہ کرام کی مجلس تھی۔ آج کل کا کوئی وہابی ہوتا، آج کل کا جو نظریہ ہے، عقیدہ ہے کچھ نام نہاد مسلمانوں کا، تو وہاں پر صحابہ کرام کی طرف سے اعتراض ہوتا۔ جو لوگ آج اپنے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں کہ قبر والے سے رابطہ نہیں ہو سکتا، قبر والے سے ہر طرح کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، قبر والا مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، وہ ہماری بات نہیں سن سکتا ہے، نہ سلام سن سکتا ہے، دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ قبر پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ سوال نہیں کیا وہابیوں کی طرح کہ یا رسول اللہ ہم لفظ یا کے ساتھ مرنے والے کو پکار تو لیں، لیکن یہ تو شرک ہو جائے گا۔ لفظ یا کا استعمال فوت شدہ کے لیے کرنا بھی جائز ہے۔ اگر شرک ہوتا، اگر غلط ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ سوال کرتے، لیکن صحابہ کرام نے یہ سوال نہیں کیا۔ اگلا سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ لیکن اگر کسی کی والدہ کا، کسی کی ماں کا نام یاد نہ ہو، اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب پکاریں تو مرنے والے کو، فوت شدہ کو، تو صرف اس کے نام سے نہ پکاریں، اس کے نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام بھی لیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مرنے والے کی والدہ کا نام یاد نہ ہو، فوت شدہ کی ماں کا نام یاد نہ ہو، تب کیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نام امی کا ہی لینا ہے، نام ماں کا ہی لینا ہے۔ اگر اس کی امی کا نام یاد نہیں تو حضرت حوا کا نام لے لو، اے حضرت حوا کے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قبر پر آج اہل سنت و جماعت سے وابستہ لوگ کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں، تاکہ جو فوت ہوا ہے اس کو سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہو جائے۔ پہلی چیز تو یہ کہ اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے۔ تو فرشتے جو سوال کرتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں نا، من ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل۔ فرشتے یہی سوال کرتے ہیں نا کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، بتا اس انسان کے بارے میں، اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، کیا کہتا تھا۔ تو اہل سنت و جماعت سے وابستہ لوگ اسی لیے قبور پر اذان دیتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہم جو کچھ پڑھیں، ہم اذان دیں تو مرنے والے کو نکیرین کے سوالوں کے جوابات دینے میں آسانی ہو۔ اور ہم آج بھی اپنے مرحومین کی قبروں پر جاتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، قرآن کی دیگر سورتیں پڑھتے ہیں، اور وہ سورتیں پڑھنے کے بعد، قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں، قرآن کی تلاوت کی برکت سے، اپنے فضل سے ہمارے فلاں مرحوم کو بخش دے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، وہابیزم کو جب سے فروغ ملا اور وہابی موومنٹ جیسے ہی آگے بڑھا، اس کے بعد قبروں کو لے کر طرح طرح کی باتیں کی جانے لگیں کہ قبر والے تو مر گئے، مر کر مٹی میں مل گئے، اب ان کی نہ قبر پہ جاؤ، نہ ان کے لیے تلاوت کرو، نہ اصالہ ثواب کرو، طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عرب سے آیا، وہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا، وہاں تو صحابہ کی قبریں توڑ دی
آیا عرب سے ہے لیکن پچھلے 100 سالوں میں نہیں آیا، 1400 سال پہلے آیا۔ 1921 اور 1922 سے پہلے کا عرب دیکھو، حجاز مقدس دیکھو۔ جو اہل سنت و جماعت کے ہاں تمام چیزیں رائج ہیں، وہ سارے کی ساری چیزیں حجاز مقدس میں بھی ہوتی تھیں۔ لیکن یہ وہابی آندولن جو دنیا کے لیے بھی خطرہ ہے، پوری امت مسلمہ کے لیے بھی خطرہ ہے، ان وہابیوں نے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیا۔ ان غیر مقلدین نے قبروں کو بت کہا، مزارات اولیاء کو بم بلاسٹ کر کے اڑانے کو کہا، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس پر واجب ہو گئی، یعنی میں اس کی شفاعت کروں گا جو میری قبر کی زیارت کرے گا۔ ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا سے رخصت ہو گیا، جو چلا گیا، اب ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، ہم بھلا دیتے ہیں اس کو۔ چند مہینے گزرتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ مرنے والا دنیا میں آیا ہی نہیں تھا، پھر تو مرنے والے لوگ قصہ ماضی بن کر رہ جاتے ہیں، پھر تو تذکرہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، پھر تو نام بھی کبھی کبھی لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کرو مسلمانوں، یاد رہے مرنے والوں کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ان کو قبر میں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں۔ ایک تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے درمیان سے کوئی رخصت ہو جائے تو ہم اس کو بھول جائیں اور موو آن کر جائیں۔ ہم بہت جلدی موو کر جاتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، اگر باپ کا انتقال ہوا ہے تو اولاد مل کر دولت بانٹنے لگتی ہے، اگر دوست کا انتقال ہوا ہے تو بہت جلدی ہم لوگ نئے دوست بنا لیتے ہیں، ہم بھلا دیتے ہیں اپنے یار کو، اپنے دوست کو۔ یاد رہے مرنے کے بعد بھی انسان کو، تمہارے عزیز کو، تمہارے رشتہ دار کو، تمہارے والد کو، تمہاری والدہ کو، تمہارے گھر والوں کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ قرآن شریف پڑھیں، قبر پہ جائیں، رب کے کلام کی تلاوت کریں، دعا مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، عرض کریں پروردگار میرے باپ کے صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما، میرے بھائی کے گناہوں کو معاف فرما قرآن کی تلاوت کے صدقے میں، میری بہن کی مغفرت فرما، میری دادی کی مغفرت فرما، میرے دادا جان کی مغفرت فرما قرآن کی تلاوت کے صدقے میں اپنے فضل سے۔ یاد رہے مسلمانوں، جس قبرستان سے بعمل عالم دین گزر جائے اس قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو پھر ذرا سوچیں کہ اگر کوئی بعمل عالم قبرستان میں جا کر قرآن کی چند آیات پڑھے تو کتنا ثواب ہوگا، مدفون لوگوں کو کتنا فائدہ پہنچے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے عزیز و اقارب جو دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے، ان کی قبروں کے نشان نہیں بھولنے چاہیے۔ آج دیکھا جاتا ہے لوگ قبریں ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمارے دادا یا ہماری دادی یا ہماری بہن یا ہمارے بھائی کی قبریں کہاں تھیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، جو اچھی روحیں ہوتی ہیں وہ برزخی زندگی میں بھی آزاد ہوتی ہیں، وہ اپنی منچاہی جگہوں پر جا بھی سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا والوں سے ان کا تعلق ختم ہو گیا، نہیں، بلکہ احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو مرنے والا ہمارے سلام کو بھی سنتا ہے، ہماری باتوں کو بھی سنتا ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تم قبرستان سے گزرو تو قبر والوں کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان میں مدفون لوگ جواب دیتے ہیں، لیکن بات وہی ہے، ان کی زندگی برزخی ہے، ہماری زندگی دنیاوی ہے، اس لیے ہم نہیں سن سکتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیر اور کبیر لوگ، بڑے بڑے پیسے والے لوگ ساری زندگی جدوجہد کرتے رہے، محنتیں کرتے رہے، اور بہت سارے لوگ تو ایسے جنہوں نے نہ حلال کی پرواہ کی نہ حرام کی پرواہ کی، اپنی اولاد کو آگے بڑھانے کے لیے بس رات دن پیسہ کم جائے، پیسہ آ جائے، پیسہ ہی پیسہ، دولت ہی دولت، اپنے پیچھے کوئی بھی بیٹا یا بیٹی اس لائق نہیں چھوڑا کہ مرنے کے بعد وہ ان کے لیے اصالِ ثواب کر سکے۔ آج دیکھتے ہیں بڑے بڑے امیر زادے، امیر زادیاں آج قبروں میں بڑے چیخ رہے ہیں، کوئی پوچھنے
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یاد رہے، جب سب لوگ علم دین حاصل کریں گے، سب قرآن پڑھنا جانتے ہوں گے، سب دین کا علم رکھیں گے، تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے گھر میں کسی کے عزیز کا انتقال ہو اور اس کے لیے اصال ثواب نہ ہو، اس کے لیے قرآن پڑھ کر دعا نہ ہو۔ اس لیے امیروں، رات دن پیسے کے پیچھے بھاگنے والوں، رات دن دولت اکٹھی کرنے کے چکر میں سب کچھ بھول جانے والوں، کم سے کم اپنے بچوں کو اتنا دین ضرور سکھا دو کہ جب ساری دنیا تجھے اندھیری قبر میں دبا کر مٹی کے اندر بھاگ آئے، جب کوئی پکارنے والا نہ ہو، جب کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو کم سے کم تیرا بیٹا تیری قبر پہ کھڑا ہو کر چند آیت قرآن کی پڑھ دے۔ اتنا دین ضرور سکھا دو۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں اور آپ کو قبر کی تیاری کرنا چاہیے، قبر کی فکر کرنا چاہیے، آخرت کی پرواہ کرنا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان طبقہ قبر کے بارے میں نہ بات کرنا پسند کرتا ہے، نہ سننا پسند کرتا ہے۔ نیو جنریشن کا حال یہ ہے کہ 4 دن کی زندگی ہے، آئے ہیں یار تمہارے باپ کا کیا لے جائیں گے، جب دیکھو قبر کی بات، جب دیکھو حشر کی بات، جینے تو 4 دن کی زندگی ہے۔ یاد رہے مسلمانوں، نوجوانوں، اس دنیا کی رنگینیوں کی خاطر اپنے رب کو ناراض مت کرو، قبر و حشر کو نہ بھلاؤ۔ یاد رہے یہ عارضی زندگی ہے دنیا کی، اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ قبر کی جو زندگی ہے بہت خطرناک ہے، اور اس کے بعد جب قیامت قائم ہوگی اور جب سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، جب فیصلہ ہوگا اچھے برے اعمال کا، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس لیے آپ پیسہ کماؤ، دولت کماؤ، شہرت کماؤ، لیکن رب کو ناراض کر کے نہیں، مدینے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو ناراض کر کے نہیں۔ یاد رہے آپ کروڑوں کمائیے، لاکھوں کمائیے، ڈزنٹ میٹر، لیکن اپنے رب کی ناشکری نہ کیجیے، رب کی بارگاہ میں سر جھکاتے رہیے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہیے۔ یاد رہے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا۔ پروردگار نے فرمایا محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو، جو بھی مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو ہر بار میرے تمہارے نبی نے اگر مانگا تو یہی مانگا، پروردگار میری گناہ گار امت کو بخش دے، پروردگار میری گناہ گار امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنے سجدوں میں بھی نہیں بھلایا ہمارے نبی نے، ہمارے لیے آنسو بہاتے رہے، ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے زخم کھائے، تیر برداشت کیے، اپنے مبارک دانت کو شہید کرایا۔ اللہ اکبر۔ کتنی صعوبتوں کا سامنا کیا، کتنی مشکلوں کا سامنا کیا، لیکن آج ہم پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو ناراض کر دیتے ہیں۔ ہم پرواہ نہیں کرتے کہ مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہم سے راضی ہیں یا نہیں۔ یاد رہے مسلمانوں، تمہاری تو اتنی پرواہ تھی میرے نبی کو کہ ساری زندگی میرے آقا تمہارے لیے دعائیں کرتے رہے، عرض کرتے رہے رب کی بارگاہ میں میری گناہ گار امت کو بخش دے، میری گناہ گار امت کو میرے حوالے کر دے۔ لیکن آج کا امتی ہے جو دنیا میں راغب ہو چکا ہے، جو دنیا کی رنگینیوں میں ڈوب چکا ہے، جو دنیا میں محو ہو چکا ہے، اپنے اس کریم نبی کو بھلا چکا ہے کہ جس کریم نبی نے ہمیں بے حساب پیار کیا۔ آج بھی پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ ہم گناہ گاروں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ ہمارے لیے دعا کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں دعا کرانے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ایسی کوئی چیز نہیں، ایسی کوئی نعمت نہیں جو رب نے اپنے محبوب کو عطا نہ کی ہو، جو اللہ کے محبوب کے خزانے میں نہ ہو۔ مسلمانوں، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے جڑ جاؤ، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، یقین رکھو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے دل لگاؤ، محبت کرو، پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو راضی کرنے کے
ہمیں اس بات پر توجہ کرنا چاہیے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے ہم اسے کس انداز میں گزار رہے ہیں، ہم کس ٹریک پر چل رہے ہیں۔ آیا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے آسانی ہوگی یا مشکل ہوگی؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے شب و روز کو دیکھنا چاہیے، اپنے لائف سٹائل کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم تمام کو اپنی آخرت کی پرواہ کرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا محب بنائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شمع ہم سبھی کے دل میں روشن ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔